نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ لوگ رات دن روزہ نماز اسی میں مشغول رہنا چاہتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر، یہ سوچنا جب پہنچی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور منع کر دیا، کس نرالے انداز سے کہ دیکھو تمہارے بیوی بال بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو سمجھائے کہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، اپنے جسم کا بھی حق ادا کرو۔ جو اسلام میرے جسم کا مجھے حق ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، میرے جسم کا مجھے حق ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اسلام کتنا بستار سے، کتنے ڈیٹیلز میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا سمجھایا ہوگا۔ جو اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تمہاری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، تمہارے ہاتھ کا تیرے اوپر حق ہے، تمہارے اوپر تیرے جسم کا حق ہے، جو اسلام اتنا سمجھاتا ہو وہ اسلام کتنا کھول کے ڈیٹیلز میں سمجھایا ہوگا کہ تمہارا ماں باپ کے اوپر حق ہے، تمہارا بھائی بہنوں کے اوپر حق ہے، تمہارا بیوی بچوں کے اوپر حق ہے۔ یہ کتنا سمجھایا ہوگا ڈیٹیلز میں۔ وہ سماج انسان کا اور آدمی کا سماج ہے جہاں ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے ہو، مان لیے جاتے ہو، جہاں لوگوں کے حقوق، وہ سماج جس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے لوگ ہو، ادا کرتے ہو، یہ سماج واقعی قابل رشک ہے، شاباشی کے لائق یہ سماج ہے۔ لیکن جو سماج ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا نہ ہو، ایسا سماج جہاں ایک دوسرے کے حقوق دبائے جاتے ہو، ان کے حق کی پامالی کی جا رہی ہو، ان کے حق کو نگل لیا جاتا ہو، بچایا جاتا ہو، ایسے سماج کے ویکتی کو آدمی کہلانے کا حق نہیں۔ یہ تو جانور ہے، یہ تو جنگل کا قانون ہے نا، یہ تو جنگل کا قانون ہے۔ جنگل میں کوئی قانون چلتا ہے کہ یہ بہن لگے گی، یہ بھائی ہے، یہ مدر ہے، یہ پیدر ہے، یہ جو ہے برودر ہے، یہ سسٹر ہے۔ جنگل میں قانون ہے یہ سب، اور دنیا میں یہ ماں ہے، یہ آدمیوں کے اندر قانون ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، کس کا کیا رسپیکٹ ہے، کس کا کیا حق ہے، ہر ایک دوسرے کا حق کو دیکھتے ہوئے چلنا، دیکھتے ہوئے جینا، یہ ہے انسانی سماج۔ اور کسی کے حق کی کوئی پرواہ نہ ہو، ہر آدمی اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی بال بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، نہ بیوی بال بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر، نہ ماں باپ ہے، بوڑھے بوڑھی ہے، ان کو کما کر کے ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی کچھ دیا جائے، ان کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی تو یہ جنگلی قانون کو اپنا رہا ہے، یہ تو جنگل کا قانون ہے کہ نہیں؟ جنگل میں جنگل کے جو جانور ہوتے ہیں، وہ کہیں شکاری کو پکڑتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میرا نانا بھوکا ہے، دادی بھوکی ہے، اماں بھوکی ہے، وہ پہلے بھر پیٹ کھاتا ہے نا، اس کے بعد کھا کے ختم کر دیا، بڑا چھوٹا، وہ اس میں مہیلا پروش لیڈیز جینٹس جو نظر آیا اس کا شکار کر لیا، کھا پی کے ڈھکار کر دیا، حجم کر دیا، کوئی قانون نہیں۔ یہاں تو انسانی سماج میں اس کا قانون ہے نا، تو بھائی مہیلا ہے، اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ پروش ہے، ان کے ساتھ دیکھو بڑا چھوٹا ہے، کس طرح رسپیکٹ میں، سمان میں بات کرنا ہے، کس قانونی دائرے میں بات کرنا ہے۔ تو انسانی سماج میں انسانی قانون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے مرنے خوشی غم کا قانون بتلایا ہے، اور جس سماج میں نہیں ہے وہ جنگلی قانون ہے، جنگل کا قانون ہے، وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انسانی قانون کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق اپنے سماج بنانے والا اور سماج میں زندہ رہنے والا بنائے، اور سماج میں حضور علیہ السلام کے شریعت کے مطابق جینے والا ہم سب کو بنائے۔ جنگلی قانون سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنگلی قانون کن کے لیے ہے؟ جنگل کے جانوروں کے لیے ہے۔ انسانی قانون کس کے لیے؟ انسان کے لیے ہے۔ بن کا یہ بانی متقی انسان کا نہیں ہے اس کا ثانی۔